بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی میں آئی، جہاں پی ٹی آئی نے ہمارے خلاف ایک جوابی درخواست داخل کی ہوئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئی پچھلے 6 سالوں سے فورن فنڈنگ کیس کا جواب دینے سے قاصر ہے اور ہیلے بہانے سے اپنے اکاؤنٹس کو جو فورن ذرائع سے اس نے حاصل کیے ہیں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جب اس کے پاس یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی چوری پکڑی گئی ہے اور پی ٹی آئی کے پاس فورن فنڈنگ کی رسیدیں نہیں ہیں، تو وزیر اعظم نے ٹی وی پہ آ کے برملا کہا کہ میں اوپن ٹرائل کی حمایت کرتا ہوں۔ لیکن جہاں ایک طرف ٹی وی پہ وہ اوپن شفاف ٹرائل کی بات کرتے ہیں، ان کی جماعت نے یہاں پر الیکشن کمیشن میں وکیل کے ذریعے لکھ کر دیا ہے کہ اکاؤنٹس کو کسی کو نہ بتایا جائے، چھپا کے رکھا جائے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ صرف ٹی وی پر کردار کشی کر سکتے ہیں، ٹی وی پہ عوام کو جھوٹ بول کے گمراہ کر سکتے ہیں۔ ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ اپنے کھاتے چھپا رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو کیس ہے اسے خفیہ رکھا جائے۔ تو یہ وہ دو عملی ہے جو ان کی کھل کے سامنے آ چکی ہے۔ اسی طرح سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایک ڈرامہ کیا ٹیلی فون لینے کا۔ وہ ٹیلی فون اپنے پارٹی کے لوگوں سے کرا کے انہوں نے میڈیا کا وقت ضائع کیا، اور وہ پرائم منسٹر نہیں تھا بلکہ پرائم ٹائم انٹرٹینمنٹ تھی، جس میں کہ وہی گھسی پیٹی باتیں جو ڈی چوک کے کنٹینر سے کیا کرتے تھے موصوف، انہی سے انہوں نے قوم کا وقت ضائع کیا۔ آج 3 سال ہونے کو ہیں، اس حکومت کے پاس سوائے الزامات کے، سوائے جھوٹی کردار کشی کے، سوائے بہتان بازی کے کوئی ویژن نہیں ہے۔ یہ وہ بدقسمت لیڈر ہے کہ جس کے پاس کوئی تعمیر کا ویژن نہیں ہے۔ یہ وہ منفی ذہن ہے، وہ سیڈسٹ ذہن ہے کہ جو صرف لوگوں پہ کیچڑ اچھال سکتا ہے اور جھوٹے الزامات لگا سکتا ہے۔ آج 3 سالوں میں ایک پاکستان میں منصوبہ ایسا نہیں ہے جو یہ بتلا سکیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے منصوبہ بنایا ہے۔ مسلم لیگ نون کے شروع کیے ہوئے منصوبے بھی مکمل نہیں کر سکے، وہ بھی بیمار ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا آج پاکستان میں یہ جو جھوٹ کی صنعت ہے سیاست کے اندر، جس کے ذریعے یہ اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ ہم نے دوبارہ پی ٹی آئی سے سوال کیا ہے اور ہم پی ٹی آئی کو چیلنج کرتے ہیں کہ ان کے پاس جو کریڈیبل، ویریفائبل اور ریلائبل ثبوت ہے، جو کہ سپریم کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے ٹی او آرز میں متعین کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی کریڈیبل، ریلائبل اور ویریفائبل ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون نے فورن فنڈنگ لی ہے، تو ہم پی ٹی آئی کو ایک بار پھر چیلنج کرتے ہیں کہ اسے میڈیا کے سامنے پیش کریں۔ آپ اسکروٹنی کمیٹی کے سامنے تو پیش نہیں کر سکے، آپ میڈیا کے سامنے ہی پیش کر دیں، چونکہ آپ کی فورن فنڈنگ کے تمام ثبوت قوم کے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر آپ گوگل سرچ کریں پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کی، تو آپ کو وہ سارے ثبوت مل جائیں گے جو پی ٹی آئی کو بیرون ملک سے فنڈنگ آتی رہی ہے۔ لیکن ہمارے خلاف یہ کوئی ٹھوس ثبوت دینے سے قاصر ہیں۔ ہم نے آج بھی کہا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی آپ کو ثبوت دیا الیکشن کمیشن میں تو ہم سے شیئر کیا جائے تاکہ ہم اس کا جواب دیں، لیکن ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی چیز الیکشن کمیشن کو ابھی تک فراہم نہیں کی جس کا ہم جواب دے سکیں کہ یہ فورن فنڈنگ ہمیں کہاں سے ملی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے خلاف
جو ثبوت ہیں وہ منظر عام پہ بھی آ چکے ہیں اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے تصدیق ہو چکی ہے. جو مس ڈیکلریشن ہے ان کا، جس کا ثبوت اسٹیٹ بینک دے چکا ہے کہ ان کے 23 اکاؤنٹ تھے بینکوں کے، انہوں نے ان میں سے صرف 4 یا 5 ڈکلیئر کیے ہیں. 18 کے قریب اکاؤنٹ ایسے ہیں جو مس ڈکلیئرڈ ہیں، چھپائے گئے. مس ڈیکلریشن کے اوپر آپ مجھے بتائیے کیسے صادق اور امین کوئی ہو سکتا ہے؟ نواز شریف صاحب کو تو 10,000 درہم کی سیلری ریسیویبل بیٹے سے، اس کے اوپر کہہ دیا گیا کہ آپ صادق امین نہیں ہیں. یہاں پہ 18 بینک اکاؤنٹ کروڑوں روپے کے وہ چھپائے گئے ہیں، ولفلی چھپائے گئے ہیں، مس ڈیکلریشن کیا گیا ہے، ان کا جھوٹا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے. تو جب ایک لیڈر جھوٹا سرٹیفکیٹ دیتا ہے 18 بینک اکاؤنٹ کو چھپانے کا، تو وہ عوامی عہدے کے لیے اہل کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ وہ صادق اور امین کی کس تعریف کے اوپر پورا اترتا ہے؟ بلیک لا کی ڈکشنری میں اسے کیسے صادق اور امین ثابت کیا جا سکتا ہے جس بلیک لا ڈکشنری کو نواز شریف صاحب کے خلاف استعمال کیا گیا تھا؟ تو اس لیے یہ ڈھونگ، یہ ڈرامے، یہ ناٹک نہیں چلیں گے. پی ٹی آئی کو اس فورن فنڈنگ کا اور اس مس ڈیکلریشن کا جواب دینا پڑے گا جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کر کے ثابت کیا ہے کہ یہ کروڑوں روپے کے اکاؤنٹس میں خرد برد کر چکے ہیں، یہ قوانین کے خلاف ورزی کر چکے ہیں اور یہ گمراہ کرنے کی کوشش میں ملوث رہے ہیں اپنے اکاؤنٹ چھپا کے. لیکن اب ہم امید رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی اسی طرح احتساب ہوگا جیسے دیگر جماعتوں کا ہوتا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ بی آر ٹی کے اوپر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں عدالتوں کا، لیکن دل ضرور دکھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے منصوبے تو ادھورے ہوں، زیر تکمیل ہوں، ان کی نیب پڑتال کر سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی کے منصوبے جو ہیں جب تک مکمل نہیں ہوں گے ان کی پڑتال نہیں ہو سکتی. یہ ایک ایسی دو مختلف پاکستان کے اندر نیب کے معیار ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے قاصر ہیں. میرے خلاف نارووال سپورٹ سٹی کا ریفرنس زیر تکمیل منصوبے میں بنا ہے، ابھی وہ منصوبہ زیر تکمیل ہے، اس کے اوپر ریفرنس بھی بن گیا ہے، لیکن بی آر ٹی میں جو اتنی کرپشن ہوئی ہے اس پہ نیب ہاتھ نہیں لگا سکتا چونکہ ابھی وہ منصوبہ زیر تکمیل ہے. تو پھر تو وہ قیامت تک مکمل نہیں ہوگا. اگر یہی معیار ہے کہ زیر تکمیل منصوبے کی تفتیش نہیں ہو سکتی تو پھر جتنی دیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اللہ کی مہربانی سے یہ منصوبہ چلتا ہی رہے گا تاکہ وہ تفتیش نہ ہو سکے. چونکہ تفتیش ہوئی تو کرپشن کے انبار ہیں جو اس منصوبے کے اندر پکڑ جائیں گے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ دل یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ میں بھگتوں زیر تکمیل منصوبے کے اندر نیب کا ریفرنس اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو کلین چٹ مل جائے کہ جب تک منصوبہ مکمل نہیں ہوگا نیب آپ کی تفتیش نہیں کر سکتا. میں امید کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس چیز کا ضرور فیصلہ کرے گی. یا میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. یہ دونوں سلوک ٹھیک نہیں ہو سکتے. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.